سبق نمبر 6، سورۃ البقرہ کا چھٹا رکوع، آیت نمبر 47 سے 59 تک۔ قرآن مجید کی تلاوت با تجوید، حروف و الفاظ کے بامعنی پہچان، جدید پیرائے میں ہر آیت کا آسان ترجمہ، آخر میں ہر آیت کی مختصر تشریح۔ حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتیہ، میری نعمتیں، التی، وہ جو، انعمتو، انعام کی میں نے، علیکم، اوپر تمہارے، وانی، اور یہ کہ میں نے، فضلتکم، برتری دی تم کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ پوری آیت۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری وہ نعمتیں جو انعام کی میں نے تمہارے اوپر، اور یہ کہ میں نے برتری دی تم کو تمام جہانوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ واتقوا، اور ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں بدلہ بن پائے گا، نفس، کوئی شخص، عن نفس، کسی شخص کی جگہ، شیئا، کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ولا يقبل، اور نہیں قبول کی جائے گی، منہا، اس شخص سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہیں لیا جائے گا، منہا، اس شخص سے، عدل، کوئی معاوضہ، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ پوری آیت۔ اور ڈر جاؤ اس دن سے، نہ کام آئے گا کوئی شخص کسی شخص کی جگہ کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی مجرم کی طرف سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا مجرم کی طرف سے کوئی معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، نجیناکم، نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون، فرعون کی جماعت سے، یسومونکم، پہنچاتے تھے وہ تم کو، سوء، برا، العذاب، عذاب، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ یذبحون، ذبح کر دیتے تھے، ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری لڑکیوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ وفی، اور بیچ، ذالکم، اس بات کے تمہارے لیے، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ پوری آیت۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، پہنچاتے تھے وہ تم کو برا عذاب، ذبح کر دیتے تھے وہ تمہارے لڑکوں کو، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے وہ تمہاری لڑکیوں کو، اس بات میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، فرقنا، چیر دیا ہم نے، بکم، تمہاری خاطر، البحر، دریا کو، فانجیناکم، پس پار کر دیا ہم نے تم کو، واغرقنا، اور ڈبو دیا ہم نے، آل فرعون، فرعون کی جماعت کو، وانتم، اور تم،
تنظرون دیکھ رہے تھے۔ پوری آیت: اور یاد کرو جب چیر دیا ہم نے تمہاری خاطر دریا کو، پس پار کر دیا ہم نے تم کو اور ڈبو دیا ہم نے فرعونیوں کو اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب وعدنا وعدہ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 لیلتاً راتوں کا، ثم پھر اتخذتم پکڑ لیا تم نے العجلہ بچھڑے کو معبود، من بعدہ اس کے پیچھے سے یعنی موسیٰ کے، وانتم اور یہ کہ ہو تم ظالمون ظلم کرنے والے۔ پوری آیت: اور یاد کرو جب وعدہ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا، پھر پکڑ لیا تم نے بچھڑے کو معبود موسیٰ کے جانے کے بعد اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ ثم پھر عفونا درگزر کر دیا ہم نے، عنکم تم سے، من بعد ذالک اس واقعے کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر بجا لاؤ۔ پوری آیت: پھر درگزر کر دیا ہم نے تم سے اس گناہ کے بعد تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب آتینا دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز، لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ پوری آیت: اور یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب قال موسیٰ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم کو، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم بے شک ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنی ہی جانوں پر، باتخاذکم بسبب پکڑ لینے تمہارے، العجلہ بچھڑے کو، بریکٹ میں معبود، فتوبو پس اب توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پروردگار کی طرف، فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم۔ فاقتلوا پس قتل کرو اب، انفسکم اپنی ہی جانوں کو، ذالکم یہ تمہارا کرنا، خیر لکم بہتر ہے واسطے تمہارے، عند بارئکم تمہارے پروردگار کے ہاں، فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ فتابہ پس توبہ قبول کر لی اللہ نے، علیکم تمہاری، انہو بے شک وہ، هو التواب وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پوری آیت: اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنی ہی جانوں پر بچھڑے کو معبود پکڑ کے، پس توبہ کرو اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، پس اب قتل کرو تم اپنوں کو، ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں، پس توبہ قبول کر لی اللہ نے تمہاری، اور وہ وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ
اور یاد کرو جب قل تم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم لکا تیرے کہنے پر حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ دیکھ لیں ہم اللہ کو جہرتاً سامنے سامنے فاخذتکم پس آ لیا تم کو الصاعقۃ بجلی کے کڑکے نے وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ پوری آیت۔ اور یاد کرو جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تیرے کہنے پر یہاں تک کہ دیکھ لیں ہم اللہ کو سامنے، پس آ لیا تم کو بجلی کے کڑکے نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ثم پھر بعثناکم اٹھا لیا ہم نے تم کو من بعد موتکم تمہارے مر جانے کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر بجا لاؤ۔ پوری آیت۔ پھر اٹھا لیا ہم نے تم کو تمہارے مر جانے کے بعد تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ وَظَلَّلْنَا اور سایہ دیا ہم نے علیکم اوپر تمہارے الغمام بادلوں کا وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے علیکم اوپر تمہارے المن والسلویٰ من اور سلویٰ کو کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزیں ما رزقناکم وہ جو دیں ہم نے تم کو وما ظلمونا اور نہیں کوئی ظلم کیا انہوں نے ہمارے ساتھ ولیکن کانو اور لیکن تھے وہ انفسہم اپنی ہی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے۔ پوری آیت۔ اور سایہ دیا ہم نے اوپر تمہارے بادلوں کا اور اتارا ہم نے اوپر تمہارے من اور سلویٰ کو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو دی ہم نے تم کو اور نہیں کوئی ظلم کیا انہوں نے ہم پر اور لیکن تھے وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو جب کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں فَكُلُوا پس کھاؤ منہا اس بستی سے حیث جہاں سے شئتم چاہو تم رغداً جی بھر کر وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ وَادْخُلُوا اور داخل ہونا الباب بستی کے دروازے سے سجداً سر جھکاتے ہوئے وقولوا اور کہتے ہوئے حطۃ معافی نغفر لکم بخش دیں گے ہم تم کو خطایاکم تمہاری غلطیاں وسنزید المحسنین وسنزید اور عن قریب زیادہ دیں گے ہم محسنین نیکوکاروں کو۔ پوری آیت۔ اور یاد کرو جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ تم اس بستی میں پس کھاؤ تم اس بستی سے جہاں سے چاہو تم جی بھر کر اور داخل ہونا دروازے سے سر جھکاتے ہوئے اور کہتے ہوئے معافی بخش دیں گے ہم تم کو تمہاری غلطیاں اور عن قریب زیادہ دیں گے ہم نیکوکاروں کو۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل پس تبدیل کر دیا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا قولا قول کو غیر الذی علاوہ اس قول کے جو قیلا کہا گیا تھا لہم واسطے ان کے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فَأَنزَلْنَا پس اتار دیا ہم نے
علی الذین اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، رجزن آفت کو، من السمائی آسمان سے، بما کانوا بوجہ اس کے کہ تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے۔ پوری آیت پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا قول کو، علاوہ اس قول کے جو کہا گیا تھا ان کو، پس اتار دیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا آفت کو آسمان سے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ آیت نمبر 47 سے 59 تک 13 آیات پر مشتمل رکوع نمبر 6 میں درج ہر آیت کی الگ تشریح۔ آیت نمبر 47 یا بنی اسرائیل سے لے کر علی العالمین تک جو بھی نعمتیں نسل در نسل بنی اسرائیل پر کی گئیں، اس آیت میں اشارہ کر کے مفصل بیان اگلی متعدد آیات میں کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کو اپنے زمانے میں بنی نوع انسان کے تمام طبقات پر حاصل برتری، علم و حکمت اور کتاب و نبوت کے سبب ملی۔ چونکہ بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 4000 انبیاء آئے، اس لحاظ سے اولاد آدم بنی اسرائیل کو اپنا رہنما اور مقتدا یقین کرتی۔ پیش آمدہ ہر معاملے پر دنیا کی نظریں ان کی طرف ہوتیں، دنیا ان کا کہا مان جاتی۔ اپنے آغاز سے لے کر آخری نبی کی بعثت و نبوت تک یہ برتری اور فضیلت بنی اسرائیل کا خاصہ رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر دنیا تائید و تصدیق کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوئی، مگر انہوں نے جانتے بوجھتے تکذیب کر دی، جس پر اللہ نے ان کو آئینہ دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ آیت نمبر 48 واتقوا یوما سے ولا ہم ینصرون تک باوجود رب تعالیٰ کی نعمتوں اور مہربانیوں کے، یہود و نصارہ سمیت بنی اسرائیل کی اکثریت اس خیال سے نافرمانیاں کرتی ہی چلی جاتی کہ ہم نبیوں ولیوں کی اولاد ہیں، وہ ہمیں جہنم سے ہر صورت بچا لیں گے اور جنت ہمارا مقدر ہوگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا روز محشر مجرم چھڑانے کے لیے اس کی جگہ کوئی اور پیش ہو کر، یا کوئی تکڑا سفارشی لا کر، یا کوئی بھاری معاوضہ دے کر، یا کوئی افرادی قوت جمع کر کے خود کو چھڑا لے گا۔ دنیا میں یہ ظلم تو چل رہا ہے، مگر اللہ کے ہاں ان میں سے کوئی طریقہ کارگر نہیں ہوگا۔ اس میں اس سفارش کی نفی ہرگز نہیں جو اللہ کی طرف سے اللہ ہی کے حکم سے ہوگی اور جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ آیت نمبر 49 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ سے لے کر مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٍ تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان پر آن پڑے ایک بڑے ہی مشکل ترین وقت کی یاد دلائی، جب فرعون کو اس کے ایک خواب کی تعبیر میں شاہی نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں عنقریب ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو غارت کر دے گا۔ فرعون نے اس ڈر سے اپنی فورسز کے ذریعے نوزائیدہ لڑکیوں کو کام کاج کے لیے چھوڑ دینے اور لڑکوں کو ذبح کر دینے کا حکم دے کر 90,000 بچہ قتل کروا دیا، مگر اللہ کی قدرت وہ بچہ پیدا ہوا، فرعون ہی کے گھر میں پلا بڑھا، جوان ہوا، بالآخر فرعون کو لے ڈوبا۔ آیت نمبر 50 وَإِذْ فَرَقْنَا سے أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تک ہزارہا فرعونی تدبیروں کے باوجود بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والا وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، بعد میں جنہوں نے اللہ کے حکم پر بنی اسرائیل کو لیڈ کر کے فرعونی ظلم و ستم سے نجات دلوانے کا عزم کیا۔ وہ تحریک آزادی کا علم بلند کر کے مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر چل دیے۔ فرعون اور اس کی فوجوں نے پیچھا کیا، آگے دریائے نیل واقع تھا، پیچھے فرعونی تھے۔ بنی اسرائیل موت میں گھر کر رونے اور موسیٰ علیہ السلام کو کوسنے لگے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے عصائے موسیٰ کی ایک ضرب پر دریا کو جما کر بنی اسرائیل کو پار کروا دیا اور پیچھا کرنے والوں کو اسی دریا میں غرق کر دیا۔ یہ سارا منظر بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
آیت نمبر 51 وَإِذْ وَاعَدْنَا سے أَنْتُمْ ظَالِمُونَ تک یہی بنی اسرائیل جس کو پل پل موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے، اللہ کی ہر بات ماننے پر آمادہ کرتے رہتے، مگر وہ پھر بھی کوتاہیاں کر جاتے، بالآخر کہنے لگے کہ اللہ اگر کوئی کتاب دے دے تو ہمیں باتیں یاد رکھنے میں آسانی رہے گی۔ چنانچہ ان کے پرزور مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے کتاب کا وعدہ دیتے ہوئے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر ہی رہنے کا کہہ کر جب بلا لیا تو پیچھے بنی اسرائیل نے اپنے اور پوری قوم کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے سونے سے تیار کردہ ایک بچھڑے کو اپنا رب مان کر پوجنا شروع کر دیا۔ آیت نمبر 52 ثم عفونا سے تشکرون تک اپنے ہی ہاتھوں بنائے جانے والے بچھڑے کو رب مان کر پوجنا اگرچہ ناقابل معافی جرم تھا، مگر اللہ نے دنیا ہی میں معاف کر کے بڑا احسان کیا اور شکر گزاری کا ایک اور موقع بنی اسرائیل کو دے دیا۔ آیت نمبر 53 وَإِذْ آتَيْنَا سے تَہْتَدُونَ تک حد درجہ سرکش رہنے والی قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی صلاحیت اور معجزات دے کر ایک مرتبہ پھر اس قوم پر احسان کر دیا۔ آیت نمبر 54 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ سے هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تک موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپسی پر قوم کو بچھڑے کی پرستش کرتا دیکھتے ہی خفا ہوئے اور معافی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کہا تو اللہ نے بھی اب کی بار معافی مشروط کر دی۔ قوم کا وہ طبقہ جس نے خود کو پرستش سے بچائے رکھا اور پرستش کرنے والوں کو روکتا بھی رہا، اس طبقے کو چھوڑ کر فرمایا قوم کے باقی افراد جو بچھڑے کی پرستش ہوتی دیکھ کر چپ رہے وہ ان کا قتل عام کریں جنہوں نے یہ جرم کیا، حالانکہ وہ سب آپس میں رشتہ دار ہی تھے۔ یوں جو بغیر مزاحمت قتل ہو جائیں گے وہ منصب شہادت پر فائز جنت میں جا پہنچیں گے، اور جو بچ جائیں گے ان کو منصب ولایت سے سرفراز کر دیا جائے گا۔ یوں ہر دو طبقات پر احسان کر دیا اور اس بڑے جرم کی پاداش میں ان کو فرعونیوں کی طرح ہلاک نہیں کیا گیا۔ چنانچہ 3 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا، بالآخر اللہ کی طرف سے حکم امتناعی آن پہنچا اور یہ سلسلہ رک گیا۔ آیت نمبر 55 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ سے تنظرون تک بنی اسرائیل کی ہٹ درمیوں اور سرکشیوں کی انتہا ہو گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کوہ طور جا رہے تھے تب وہ ساتھ جانے پر یہ کہہ کر بضد ہو گئے کہ کتاب کا معاملہ ہے، ہمارا اعتماد میں آنا ضروری ہے۔ چنانچہ 70 لوگ ساتھ چل دیے۔ وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام انہیں ایک مقام پر بٹھا کر خود آگے بڑھ کر کتاب لے آئے، جہاں سے اللہ کا کلام انہوں نے پردے میں بیٹھ کر سن لیا۔ پھر بھی کہنے لگے سارا معاملہ مشکوک ہو گیا، ہمارے ساتھ آنے کا فائدہ تو تب تھا جب ہم خود اللہ کو اپنی آنکھوں سے کتاب دیتا دیکھ لیتے، اس طرح تو ہم تجھے اور تیری کتاب کو ماننے والے نہیں۔ ان کی اس بات نے رب تعالیٰ کو غضبناک کر دیا، چنانچہ ایک دوسرے کی نظروں کے سامنے وہ سب آسمانی بجلی کے کڑکے سے مار دیے گئے۔ آیت نمبر 56 ثم بعثناکم سے تشکرون تک اللہ کو سامنے دیکھنے کی خواہش کے جرم کی پاداش میں جب سارے مار دیے گئے تو رب تعالیٰ سے موسیٰ فریادی ہوئے کہ واپسی پر میری قوم مجھے چھوڑے گی نہیں۔ تب ان تمام مردوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ دوبارہ زندگی مل جانے پر چاہیے تھا کہ وہ شکر کرتے۔ آیت نمبر 57 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ سے وَمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ تک فرعونیوں سے آزادی ملتے ہی بنی اسرائیل کو مصر سے شام کی طرف چلے جانے کے بعد کافی عرصہ ایک ایسے کھلے میدان میں رہنا پڑا جہاں کچھ کھانے کو اناج میسر تھا، نہ رہنے کو چھت اور مکان۔ معمولی گزر بسر بھی جب ختم ہو گیا تو موسیٰ کی فریاد پر رب تعالیٰ نے دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادلوں کے مستقل سائبان بھیجنا شروع کر دیے اور کھانے کو من اور سلوہ کا مستقل انتظام کر دیا۔ من جو خشخاش کے ذروں کی مانند تھی رات کو اوس کی طرح کھلی جگہوں پر پڑ جاتی،
صبح اٹھ کر وہ کھا لیتے۔ سلوا جو بٹیروں کی مانند پرندے تھے ان کے آس پاس آ جاتے، شام کو آگ پر بھون کر وہ کھا لیتے۔ ہدایت یہ تھی کہ لالچ میں آ کر جمع نہ کرنا، ورنہ کھانا خراب ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر بند بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے جان بوجھ کر دی گئی ہدایت کے خلاف کیا۔ اس ظلم کا نقصان اللہ کو نہیں بلکہ خود انہی کو پہنچا۔ آیت نمبر 58 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا سے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ تک۔ اب بنی اسرائیل جب اپنی سرکشیوں کے سبب من اور سلوہ سے محروم کر دیے گئے تو زمینی غذاؤں کی آرزو کرنے لگے۔ موسیٰ کی فریاد پر رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک ایسے علاقے میں چلے جانے کا حکم دے دیا جہاں مطلب کا رزق وافر تھا، بس شرط یہ رکھی کہ شہر کے دروازے سے سر کو جھکاتے ہوئے زبان سے حطۃ کہتے ہوئے یعنی گزشتہ غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ وہاں پہنچ کر جہاں سے مرضی ہمارا دیا ہوا پاکیزہ رزق خوب کھانا، ہم معاف بھی کر دیں گے اور نیکی کرنے پر تمہیں مزید نواز دیں گے۔ آیت نمبر 59 فبدل الذین ظلموا سے کانوا یفسقون تک۔ بنی اسرائیل نے حسب معمول پھر سرکشی کر ڈالی، بجائے سر کو رب تعالیٰ کے حکم پر جھکانے کے گردن اکڑا کر سینہ تان کر شہر میں داخل ہوئے، اور لفظ حطۃ جس کا معنی معافی تھا اس کی جگہ لفظ حنطۃ جس کا معنی گندم ہے کہنا شروع کر دیا۔ اس نافرمانی اور جرم پر رب تعالیٰ نے غضب ناک ہو کر آسمانی آفت کے ذریعے ان سب کو سخت مصیبت میں مبتلا کر دیا۔